السلام علیکم ناظرین، ایک دفعہ پھر پاکستان کے اندر مزید انتظامی یونٹس یعنی صوبوں کی ڈیمانڈ آ گئی ہے، اور اس دفعہ یہ ڈیمانڈ عوام تو کئی عرصے سے اس بات کے لیے کہہ رہے ہیں کہ لوکل باڈیز اور آپ کے جو صوبے ہیں وہ بننے چاہیے، اور پورے پاکستان کی عوام یہ چاہتی ہے، لیکن ایک خاص آپ کا سیاسی گروپ ہے جن کے مفادات ہیں کہ اگر صوبے مزید بن گئے تو ان کو بہت شدید نقصان ہوگا، ان کی موروثی سیاست کا، ان کی اولادوں کے آنے والی سیاست تقریباً ختم ہو جائے گی اگر صوبے بن گئے اور لوکل باڈیز امپلیمنٹ ہو گئے۔ اس لیے دیکھیے گا کہ اگر کوئی ڈکٹیٹر آتا ہے تو لوکل باڈیز پھر بھی اس کے جو ہے وہ اثرات نظر آتے ہیں، لیکن سیاسی جماعت جو جمہوریت کی بات کرتی ہیں اور جو جمہوریت کی مضبوطی کی بات کرتی ہیں، جو آئین کی پاسداری کی بات کرتی ہیں، اتنا جھوٹ بولتی ہیں کہ جمہوریت کی جو سب سے بڑی اساس ہے لوکل باڈیز وہ ہونے نہیں دیتی، اور اگر لوکل باڈیز کہیں نظر بھی آ رہا ہوتا ہے تو وہ لوکل باڈیز بنایا جاتا ہے جو ان کے مفادات کو تحفظ دیتا ہے، حقیقی لوکل باڈیز نہیں۔ یعنی جو آئین کا آرٹیکل 140 ہے کہ جی مالی، انتظامی، سیاسی اختیارات کو نیچے تک پہنچائیں، تو نیچے تک نہیں پہنچتا ہے، اور یہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ چاہتی ہیں کہ جی مرکز سے سارے اختیارات لے لیے جائے، جو کہ 18ویں ترمیم میں انہوں نے کر لیا، اور مرکز کے بعد جو نیچے ہے یعنی لوکل باڈیز اس کو کچھ نہ دیا جائے۔ ساری بدماشی تو یہی ہے، کیونکہ لوکل باڈیز اگر امپلیمنٹ ہو گئی حقیقی معنوں میں تو ایک عام پاکستانی بھی وڈیرے، جاگیردار، سرمایہ دار، چودھری اور یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے گا، اور دوسرا یہ کہ نئی لیڈرشپ نکل آئے گی تو پھر ان کی نااہل ترین اولادوں کا کیا ہوگا۔ یہ بڑی پلاننگ سے ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس ملک کی پاورفل ادارے اور اس ملک کے اہم عدالتی ادارے وہ سب خاموش ہیں۔ لیکن اب ایک بڑی اچھی خبر ہے کہ خود پاکستان کے سب سے اہم ادارے کے ترجمان نے اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ ملک کے اندر مزید صوبے ہونے چاہیے انتظامی بنیادوں پہ، اور گورننس کا نظام اس سے کافی بہتر ہوتا ہے۔ دنیا میں تقریباً 195 ملک ہیں، کہیں 200 کہا جاتا ہے، ان 95 ملک میں سے 95% لوگوں کے ہاں، کچھ لوگ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ کہیں گے، اس سے پہلے میں بتا دوں کہ جناب صوبوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوکل باڈیز کر دیں۔ تو اگر لوکل باڈیز ہو جائیں اور صوبوں کی ضرورت نہیں ہے اور صوبے ہی لوکل باڈیز ہی مسئلہ حل کر دیں گے، ٹھیک ہے، کسی حد تک لوکل باڈیز اگر حقیقی طور پر آ جائے گی تو وہ کافی بہتری آ جائے گی نظام میں، لیکن مکمل نہیں۔ اگر مکمل آتی تو پھر 195 یا 200 دنیا کے ملکوں میں جہاں لوکل باڈیز بھی ہے اور صوبے بھی مزید بن رہے ہیں، تو پھر ایسا کیا؟ تو یہ صوبوں کی بھی ضرورت ہے اور لوکل باڈیز کی بھی ضرورت ہے، دونوں کی ضرورت ہے اس ملک کو، اور ایسی صورتحال میں اس وقت حکومت کے ایک بہت اہم وزیر جناب محسن نقوی نے ایک اہم آپ کے سیمینار میں اس بات کا اعادہ کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ملک میں مزید انتظامی صوبے بنائے جائیں۔ اسی طرح پاکستان کے سب سے اہم ادارے کے ترجمان نے بھی اس بات کی واضح طور پر اعلان کیا کہ پاکستان کو انتظامی صوبوں کی ضرورت ہے، اور انہوں نے اس سلسلے میں سیاسی جماعتوں سے پوچھنے کا نہیں کہا، پارلیمنٹ سے پوچھنے کا نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ ول آف دا پیپل، یعنی عوام کی رائے لی جائے۔ کیوں کہا انہوں نے عوام کی رائے؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس ملک کے اندر جو سیاسی لوگ ہیں، جو سیاسی نظام ہے، یہ مفاد پرستوں کا نظام ہے، یہ موروثی سیاست کا نظام ہے، یہ اپنی جو ہے وہ طاقت کو قائم رکھنے کا نظام ہے، یہ جو 2% اشرافیہ ہے ان کا نظام ہے۔ تو اس لیے انہوں نے نہیں کہا کہ جی آپ پارلیمنٹ سے پوچھیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ جو پارلیمنٹ ہے یہ عوامی نمائندے نہیں ہیں، اور سیاسی جماعتیں
غلط طریقے سے پارلیمنٹ میں آئی ہیں، اپنے لوگوں کو لائے ہیں، ظاہر ہے وہاں آئین سازی وہی کریں گے جو ان کے مفادات کو ٹچ کرتا ہوگا، جو عوامی مفاد یا قومی مفاد کو ہوگا وہ تھوڑی کریں گے پارلیمنٹ میں۔ تو اس لیے ایک اہم ترین ادارے نے کہا کہ ول آف دا پیپل، پاکستان کی عوام سے پوچھا جائے، اور یہی بات جو ایک طاقتور وزیر ہیں موجودہ حکومت کے، جنہوں نے اپنی حکومت پہ چارج شیٹ کرتے ہوئے کہا کہ یہ حکومت ناکام ہے، نظام گر چکا ہے، تباہ ہو چکا ہے، اور حکومت گورننس یا انتظامی معاملات دکھانے میں ناکام ہے، اور یہی بات آپ کے ایک اہم ترین ادارے نے کہا، اور دونوں نے مل کے کہا کہ فوری طور پر پاکستان کے اندر گورننس بہتر کیا جائے اور انتظامی بنیادوں پر صوبے بنائے جائیں اور لوکل باڈیز کو اسٹریسن کیا جائے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب آپ نے اگر صوبے بنائے تو صوبے بنائیں گے تو اس میں مزید وسائل کی ضرورت ہوگی، افرادی قوت کی ضرورت ہوگی، اور مزید یہ کیا حالات ایسے ہیں، کیا اس وقت جو پاکستان کے اندر 2 صوبوں میں اس وقت انسرجنسی ہے، اس میں صوبے بن سکیں گے؟ صوبے بنیں گے تو انسرجنسی ختم ہوگی، گورننس بہتر ہوگی، انتظامیہ بہتر ہوگی، اور اس صورتحال کے اندر لا اینڈ آرڈر سچویشن کنٹرول میں آئے گی۔ پھر جو علیحدگی پسند صوبوں کے لیے جو آپ کے چلائی جا رہی ہے مہم، جو بین الاقوامی طاقتوں اور دشمن طاقتوں کے ساتھ مل کر، وہ بھی دم توڑے گا جب مزید صوبے بنتے ہیں۔ اب اس صورتحال کے لحاظ سے یہ بات بھی سامنے ہے کہ موجودہ جو صوبے ہیں 4 صوبے، وہ آج بھی جیسے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ اس وقت بھی 4 صوبے تھے اور آج بھی ہیں، جبکہ کروڑوں لوگوں کا اضافہ ہو چکا ہے۔ تو ول آف دا پیپل، پاکستان کی عوام سے پوچھا جائے، اور اس کے لیے آئین میں ریفرنڈم ہے۔ سوال یہ ہے کہ ریفرنڈم پاکستان کی عوام سے پوچھا جائے کہ ان کو صوبائی صوبے کی ضرورت ہے، ان کو کون سے نظام کی ضرورت ہے، ان کو آپ کے بلدیاتی نظام کی ضرورت ہے۔ یہ کم از کم یہ 2 سوال تو رکھیں کہ بلدیاتی نظام کیسا ہونا چاہیے، اور دوسرا کہ صوبوں کی ضرورت ہے انتظامی بنیاد پہ۔ اب عوام کی طرف کہا گیا ہے کہ جانا چاہیے، اور میں نے جیسے کہا کہ ان سیاسی جماعتوں کے مقاصد سب کو پتہ ہے، ان پارلیمنٹ میں موجود جھرلو پارلیمنٹ کے لوگوں کا بھی پتہ ہے کہ جی کیسے آئے ہیں۔ خود پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ایک دوسرے پہ سنگین الزام لگا رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں فارم 47 کی پیداوار ہیں۔ تو فارم 47 کے لوگ عوامی نمائندے نہیں ہیں، تو چنانچہ وہ عوام کی بات نہیں کر سکتے، اسی لیے اہم ترین ادارے اور اہم ترین وزیر نے کہا کہ ول آف دا پیپل، یعنی پاکستان کی عوام سے پوچھا جائے۔ اب تھوڑا سا میں بتانا چاہتا ہوں کہ کس قسم کے صوبے بن سکتے ہیں، ان کو دیکھا جائے۔ ایک ممکنہ خاکہ جو کہ چل رہا ہے کہ پنجاب کو 4 حصوں میں توڑ دیا جائے، وسطی پنجاب، شمالی پنجاب، جنوبی پنجاب اور مغربی پنجاب۔ مغربی پنجاب میں ڈیرہ غازی خان، راجن پور، لیا، میاں والی وغیرہ۔ سندھ 3 صوبے میں، کراچی ایک بہت بڑا شہر ہے، اس کو ایک الگ صوبہ بنایا جائے، کراچی میٹروپولیٹن۔ وسطی سندھ، حیدرآباد، نواب شاہ، میرپور خاص۔ شمالی سندھ، سکھر، لاڑکانہ، جیکب آباد وغیرہ۔ یہ ایک سجیشن ہے۔ خیبر پختونخوا میں 3 صوبے بنائے جائیں، پشاور ویلی، ہزارہ، مالاکنڈ، جنوبی خیبر پختونخوا، کوہاٹ، بنوں، ڈیرہ اسماعیل خان اور ملکہ اضلاع۔ بلوچستان میں 2 صوبے کافی ہیں، مزید 3 بھی بنائے سکتے ہیں، لیکن 2 صوبے بہت ہیں، شمالی بلوچستان اور جنوبی بلوچستان، مکران اور قلات۔ اسلام آباد وفاقی دارالحکومت کو بھی ایک صوبہ ڈکلیئر کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح تقریباً 13 صوبے بن سکتے ہیں انتظامی بنیادوں پر۔ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو لوگ ایک شوشہ چھوڑتے ہیں کہ جناب بڑی وسائل، بڑے لوگ، بڑی لوگوں کی ضرورت ہوگی، اور بیوروکریسی کیسے کرے گی، اور آپ کے وسائل کیسے ہوں گے، اور کیا ہوگا تاکہ صوبے نہیں بنے۔ صوبوں کے لیے کوئی مزید بڑے وسائل یا مین پاور کی ضرورت نہیں ہے، میں بتا دیتا ہوں۔ وہ اس طریقے سے ہے کہ اگر صوبے بنتے ہیں فرض کیجئے، تو یہ کہا جاتا ہے، میں تھوڑا سا ٹویٹ کیا، میں اس کو سمجھا دیتا ہوں۔ اہم نکات: ہر ضلع میں کمشنر،
ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر، پولیس، عدلیہ، ریونیو، تعلیم، صحت اور دیگر سرکاری محکمے پہلے ہی کام کر رہے ہیں۔ ان اداروں کو نئے صوبائی انتظامی ڈھانچے کے تحت مزید مؤثر انداز میں مربوط کیا جا سکتا ہے۔ سرکاری افسران، ملازمین اور ادارہ جاتی وسائل پہلے سے موجود ہیں، اس لیے مکمل طور پر نیا نظام قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان میں ماضی میں نئے اضلاع اور انتظامی یونٹس کے قیام سے گورننس اور عوامی خدمت کی فراہمی میں بہتری آئی۔ بڑے صوبوں میں فیصلے کرنے کا عمل اکثر سست ہو جاتا ہے، جبکہ نسبتاً چھوٹے اور متوازن صوبے زیادہ مؤثر حکمرانی اور عوام کو بہتر رسائی فراہم کرتے ہیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ نئے صوبے کے قیام سے صوبائی دارالحکومت اور اعلیٰ حکومتی حکام عوام کے قریب آ جاتے ہیں، جس سے عوامی مسائل کے حل میں تیزی آتی ہے۔ وسائل کی منصفانہ تقسیم ممکن ہوتی ہے، جس سے پسماندہ علاقوں کو بھی ترقی کے مساوی مواقع ملتے ہیں۔ مقامی ضروریات اور زمینی حقائق کے مطابق منصوبہ بندی اور پالیسی سازی ذاتہ مؤثر انداز میں کی جا سکتی ہے۔ امن و امان اس سے بہتر ہوتا ہے۔ نئے صوبے کے قیام سے انتظامی نگرانی مضبوط ہوتی ہے، پولیس اور سول انتظامیہ کی کارکردگی بہتر ہوتی ہے، فیصلوں میں تاخیر کم ہوتا ہے، حکومتی ادارے عوام کے مزید قریب آ جاتے ہیں، مقامی مسائل کا حل تیزی سے ممکن ہوتا ہے، ریاست کی ریٹ مضبوط ہوگی اور امن و امان برقرار رکھنے کی حکومتی صلاحیت میں اضافہ ہوگا۔ نئے صوبے کا مقصد کسی علاقے یا قومیت کو تقسیم کرنا نہیں، بلکہ بہتر طرز حکمرانی، مؤثر انتظامیہ، منصفانہ وسائل کی تقسیم اور عوام کو ان کی دہلیز پر سہولیات پرووائڈ کرنا ہے۔ یہ ہے ایک نئے صوبے بننے کون کون سے بن سکتے ہیں اور کیا اس میں بہت بڑی چینجنگ کی ضرورت ہے، وسائل کی، افرادی قوت کی، اسٹرکچرز کی، بیوروکریسی کی، وہ میں نے آپ کو بتا دی کہ کوئی زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ اگر تکلیف ہے تو ان چیزوں میں نہیں ہے، تکلیف ہے تو ان موروثی سیاست کو جو ہے وہ تحفظ نہیں ملے گا، ان موروثی سیاست کرنے والے مفاد پرست 2% سیاستدانوں کو اس کا سب سے بڑا نقصان ہوگا۔ تو دانش کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔